ساتھی ہیں، ان کی تنظیم تحریک لبیک پاکستان ہے، ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ختم نبوت میں ہمارا ایک ہی مشن ہے۔ تو آپ کے ان مذاکرات میں جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کہ عاشق رسول ہیں، انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا آپ کے مطالبات کے حوالے سے؟ نہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ بھی سوال ہے کہ آپ کیپٹن صفدر کے موقف کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے باوجود اس کے کہ حکومتی پارٹی میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ کے وہاں پر نعرے بھی لگائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ جو ہے نا کہ جہاں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا ہے یا ختم نبوت کی بات کرنا ہے یا قادیانیوں کے خلاف بولنا ہے، اب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حمایت ہر مسلمان کرے گا کہ اس شخص نے یہ اچھا کام کیا، لیکن یہ ہے کہ پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ اگر یہ واقعی ختم نبوت کے اتنے وفادار ہوتے اور پھر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ہم تو اتنا تڑپتے رہے کہ ان کی ایک رات مزید کر دو، انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا صوبائی حکومت نے کہ ہم جو وہ سٹے آ چکا ہے اور پھانسی روکی جا چکی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود راتوں رات جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ جو کبھی بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوگا۔ اس واسطے ہم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر ایک فرمان پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق، کہ یہ بات بالکل سچی ہے، یعنی اس بات کا تو کوئی انکار نہیں، لیکن ارادہ پیچھے کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس واسطے کیپٹن صفدر نے جو ختم نبوت کے بارے میں بات کی بالکل سچی کی اور اس کی تحسین ہے کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن پیچھے مقصد کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، لہذا اس واسطے ہم مکمل حمایت نہیں کر سکتے، جو کہا انہوں نے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ ایک آخری سوال سر، مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، کچھ مطالبات مان لی جاتے ہیں کچھ نہیں مانے جاتے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اگر کچھ طریقے سے اس کو مینج کر لیا جائے؟ اس میں جو گزشتہ رات جب تیسرا دور مکمل ہوا اور میرے پاس وہ ایک ڈرافٹ لے کر آئے خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے کہ یہ چیزیں مان رہے ہیں، تو میں نے اس کو پڑھ کے کہا کہ یہ تو یعنی کوئی ایک چیز بھی نہیں مانی انہوں نے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے، تو میں نے کہا میں ان کو لکھ کے بھیجتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں اس طرح ماننی ہیں، تو میں نے پھر ان کو 6 جو ہمارے مطالبات تھے ان میں سے جتنی ہم ان کو کنسیشن دے سکتے تھے یا جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے میں نے لکھ بھیجا کہ وہ مثلا آسیہ ملونہ کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتی پروسیس ہے، پھر جا کے فیصلہ ہو گیا سزائے موت کا فیصلہ تو ضرور سزائے موت ہوگی، تو میں نے کہا ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ وزیر اعظم اس چیز پہ دستخط کریں کہ آسیہ ملونہ کو وہ بیرون ملک فرار نہیں کریں گے، بھاگنے نہیں دیں گے، ہمیں صرف اس کی گارنٹی دے دیں، باقی سپریم کورٹ جو کہے وہ مسئلہ بعد کا ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ راتوں رات اس کو بھگا دیں گے۔ یہ بات جب دوبارہ جا کے ہمارے دوستوں نے ان سے کہی تو خواجہ سعد رفیق یہ کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے ایمان پہ شک ہے، تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ اب یہ ہم کیسے آپ پہ اعتماد کریں کہ غازی صاحب کے مسئلے میں آپ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں، تو اب ہم کیسے آپ پہ اعتماد کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں دستخط کر کے دیں۔ ایسے ہی یہ جو رانا ثناءاللہ کا مسئلہ تھا اس میں بھی ہم نے ان کو بہت اس لحاظ سے گنجائش دی ہے، میں پہلے ہم نے لکھا ہوا تھا کہ ہم تب اٹھیں گے کہ آپ اس کو برطرف کریں اور اس پر کیس چلائیں آئین سے بغاوت کا۔ ہم نے اس میں یہ لکھا کہ اگر تمہیں اس سلسلہ میں وہ مجبوریاں ظاہر کر رہے تھے کہ ہماری پارٹی ویسے ڈاما ڈول ہے اور اب ایک بندے کو ہم یوں کیسے نکالیں، اہم بندہ ہے ہمارا، تو میں نے کہا اور اس میں یہ متصر دے رہے تھے کہ دوسرے لوگ تو خاموش ہیں اور بہت سے لوگ رانا ثنا کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی وجہ سے کافر ہو چکا ہے، تو میں نے اس پر ان کو یہ کہا کہ آپ آج اس کو برطرف نہ کریں اور نہ ہی کیس چلائیں، لیکن آپ ہمیں ایک ڈیٹ دے دیں کہ جس ڈیٹ کو کسی چینل پر لائیو شرعی مذاکرہ ہو، رانا ثناء اللہ کا کوئی حامی عالم دین میرے ساتھ بیٹھے اور رانا ثناء اللہ کی جو گفتگو ہے اور جو اس نے پھر وضاحت کی ہے اس پر ہم بحث کریں گے قرآن و سنت سے۔ وہ جو رانا کا حامی ہو وہ کہے کہ اس نے کفر نہیں کیا یا کر کے اب وہ صحیح ہو گیا ہے اور اس نے آئین سے بغاوت نہیں کی، میں دلیل دوں گا اس پر دلائل قرآن و سنت سے کہ اس نے 4 بار کفر کا ارتکاب کیا ہے،
اپنے ایک بیان میں، اور اس نے جو وضاحت کی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. وہ اب بھی حالت کفر میں ہے. وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا. مسلمان ہو کے وہ وزارت قانون کے اہل نہیں رہا، وہ مردود الشہادہ ہو چکا ہے. اور آئین پاکستان سے اس نے بغاوت کی ہے. جس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہا گیا ہے، اس آئین کے اس نے جھٹلاتے ہوئے اپنی طرف سے یوں گفتگو کی ہے کہ وہ ان کے مسلمان ہونے پر دلیلیں دے رہا تھا. تو اس نے واضح بغاوت کی ہے، اور بغاوت کا کیس چلایا جائے جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم جس وقت اگر میں اس گفتگو میں ثابت نہ کر سکوں اس کو مجرم، تو پھر میں اپنا مطالبہ واپس لے لوں گا. اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر حکومت اس کو برطرف بھی کرے اور اس پر پھر وہ کیس بھی چلائے. اب یہ کتنی معقول بات ہے، وہ اس بات پہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ آپ کے دو پوائنٹس ہیں. جی. ٹھیک ہے، اگر اس پوائنٹ پہ ہم ابھی خواجہ صاحب کو تھوڑی دیر میں لائن پہ لے کے ان سے پوچھیں، اگر وہ یہ مطالبات مان جاتے ہیں تو آپ یہ دھرنا ختم کر دیں گے؟ ہم دو اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ہم باقی کے لحاظ سے، چونکہ ہمارے کل 6 ہیں. ریٹرن آپ نے کل کہا تھا کہ یقین دہانی بھی اگر کروا دی جائے. ہاں، وہ جس کی مثلا یقین دہانی کراتے ہیں. اب دیکھو نا، یہ جو مسئلہ ہے برما والا، اس میں ہم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ برما کا سفارت خانہ اس وقت تک بند کر دیا جائے جب تک کہ برما کے مسلمانوں کو، جو مسلم ریفیوجیز ہیں بنگلہ دیش میں، ان کو واپس نہیں لیا جاتا اور ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی. تو آپ ان سے یہ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں. اس میں رات میں ہم نے یہ کہا کہ چلو اتنا لمبا بند نہ کرے، کم از کم 1 مہینے تک سرزنش کے لیے ان کا سفارت خانہ بند کر دیں اور ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام نہ کریں. اب ہم سے تو اس حد تک ہم نے ان کے ساتھ مزید اس سلسلہ میں کیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک کسی ایک پوائنٹ پر بھی سبقت نہیں کی آگے، اور نہ ہی مذاکرات کی سنجیدگی کی طرف آئے. ہماری یہاں پہ ابھی نا تھوڑی دیر پہلے ایک حکومتی اعلیٰ افسر سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم نے ریٹرن یقین دہانی شاید آپ کو کچھ دی ہے. اگر یہ جو آپ کے مطالبات ہیں اس کے مطابق آپ کو آج ریٹرن یقین دہانی آج رات میں اگر وہ دے دیتے ہیں تو ہاں، وہ ابھی دے میڈیا پر دے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یقین دہانی کس نوعیت کی ہے. تو ہماری تو کوئی ہٹ درمی نہیں. ہم تو جب آئے تھے پنڈی ٹی چوک میں روکا گیا، اس وقت انہوں نے ہم سے مطالبات مانگے تو ہم نے کہا کہ یہ ہے، اب حل ہو جائے تو ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے. یعنی ہمارا کوئی شوق نہیں کہ ہم اسلام آباد کی سڑکیں بند کریں. تو ہم نے تو کہا ہم ٹی چوک سے واپس چلے جاتے ہیں، پنڈی داخل ہونے سے پہلے ہی آپ ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور کریں. لیکن انہوں نے کوئی اس سلسلے میں دلچسپی کا اظہار نہیں. تھوڑی آپ لچک دکھائیں تھوڑی. ہم نے تو جتنی دکھا سکتے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے آنے بتا دیا. چلیں کوشش کرتے ہیں ہم بھی سما کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، ان کو جب لیں تو پھر مجھے بھی. جی وہ آپ کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یا رسول اللہ، كلنا فداك یا رسول اللہ.